السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید والے دن قربانی ہونے تک کچھ نہ کھانا، نماز کے بعد قربانی کا گوشت ہی کھانا، کیا کوئی ایسی سنت موجود ہے؟ اگر قربانی دوسرے دن کرنی ہو یا جس وقت کسائی ملے اس وقت، تو پھر کیا حکم ہے؟ ایک حدیث یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی عید کے موقع پر گھر سے کچھ کھا کر جاتے تھے، کچھ کھجوریں، طاق عدد میں 7 کھجوریں تقریباً، یہ کھا کر جاتے تھے، اور بڑی عید پر نماز سے فارغ ہو کر گوشت آ کر کھاتے تھے۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی دلیل یہ لکھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ عید پڑھائی، بڑی عید پڑھا کر آپ نے خطبہ دیا کہ بھائی سب سے پہلا کام آج یہ ہے کہ نماز ہم پڑھتے ہیں، اس کے بعد قربانی کرتے ہیں۔ تو جس نے اس سے پہلے جانور ذبح کیا ہے وہ گوشت تو ہو گیا لیکن قربانی نہیں ہوئی۔ ایک صحابی نے کہا جی میں نے یہ سمجھا کہ آج کھانے پینے کا دن ہے، تو میرے ہمسائے بھی غریب تھے، میں نے پہلے ہی قربانی کر کے تو پکا کر ان کو کھلا دی ہے۔ فرمایا وہ تمہارا گوشت تو ہو گیا لیکن قربانی دوبارہ کرو۔ اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استدلال فرمایا ہے کہ آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی تم نے وہ کیوں کھایا، وہ تو قربانی کر کے کھانا چاہیے تھا۔ تو اس سے معلوم ہوا پہلے اگر کوئی شخص کھا لے تو ان دنوں کو اللہ کے نبی نے کھانے پینے کے دن قرار دیا ہے، اس لیے اگر کوئی کھا پی لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ناخن اور بال نہ کٹوانا بھی کیا قربانی تک کے لیے ہی، یا 10 ذو الحجہ کو کسی بھی وقت ناخن بال کاٹے جا سکتے ہیں؟ اگر کسی نے دوسرے یا تیسرے دن قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ حکم یہی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد ہی اس کو یہ حجامت کرانی چاہیے۔ 9 ذو الحجہ اگر جمعہ کو ہو تو روزہ کس دن رکھا جائے گا؟ کیونکہ جمعہ کے روزے سے منع کیا گیا ہے۔ بھائی یہ ایک مستثنا صورت ہے، خاص ایک بات ہے، اس لیے اس میں رکھنے کا کوئی حرج نہیں ہے۔ جانور کے کان میں سوراخ ہو تو قربانی ہو جائے گی؟ ترمذی میں، ابو داؤد میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم کان کو اور آنکھ کو غور سے دیکھ لیا کریں۔ تو غور سے دیکھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ سوراخ ہو تو پھر وہ نہیں کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بات اتنی ہی درست نہیں بلکہ اتنی درست ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی خطبہ مختصر ارشاد فرماتے تھے، صرف عید الاضحیٰ کے لیے نہیں بلکہ سارے خطبے ہی آپ کے مختصر ہیں۔ عید الاضحیٰ کی تکبیرات کس دن تک اور کس وقت تک پڑھنی چاہیے؟ بس 13 تاریخ کی شام تک یہ تکبیرات ہونی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی کھال قصائی کو اجرت کے طور پر دی جا سکتی ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے موقع پر جو 100 اونٹ قربان کیے تو حضرت علی کو حکم دیا کہ جو کھال اتارنے والا اور گوشت بنانے والے ہیں ان کو گوشت اس میں سے نہیں دینا، نہ کھال دینی ہے، ہم ان کو اجرت اس کی اپنے پاس سے دیں گے۔ جانور قربان کرتے وقت کون سی دعا پڑھنی چاہیے؟ وہ دعا یہی ہے، بسم اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد اللہ، یا اللہ، یہ اپنا نام لے کر کہے، یا اللہ عبدالسلام کی طرف سے، اس کے گھر والوں کی طرف سے قبول فرما، بس۔